مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے جو کرنا ہے. جس کو اللہ دے رہا ہے اس کے اوپر بھی خوش کہ اللہ نے ظاہر ہے کوئی چیز اچھی لگی ہوگی جو اللہ نے دے رکھا ہے, اور اللہ ان کو خوش رکھے, اللہ ان کو آباد رکھے. ورنہ انسان شیطان کی طرح عبادات تو کرتا رہے گا لیکن آخر میں دھتکارا جائے گا. تو اس نے نفرت کے اندر حضرت آدم کے پیٹ کے اوپر تھوکا, لیکن اللہ رب العزت نے وہیں پیٹ کے اوپر سے مٹی کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد اس مٹی کا ایک اور پتلا بنایا. مٹی انسان کی, اس کے اندر تھوک شیطان کا, اور جہاں سے اٹھایا وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناف بن گئی. ناف, اور یہی ناف سارے کی ساری نسل کے اندر چلی. حضرت آدم کی ناف کیسے بنی پیٹ کے اندر؟ کہ وہاں پر شیطان نے تھوکا تھا. لیکن یہ اللہ نے ضائع نہیں کیا یہ جگہ, اس کا بھی ایک اور پتلا بنایا جو کتا بنا, جس سے کتے کے اندر مٹی انسان والی ہے اور تھوک شیطان والا ہے. اسی لیے کتا انسان کے لیے وفادار ہے, انسان سے وفا کرتا ہے. لیکن کیونکہ اس میں تھوک شیطان کا ہے, ملاوٹ, تو اللہ کو یہ پسند نہیں. حتیٰ کہ کتنا اللہ کو ناپسند ہے یہ کہ جس گھر کے اندر بھی ہو تو وہاں بھی اللہ رحمت کا فرشتہ نہیں بھیجتے. جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے اللہ رحمت کا فرشتہ نہیں بھیجتے, اس کے اندر شیطان کی ملاوٹ ہے. اور بلکہ ایک دفعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو دیکھا تو میرے نبی نے کہا کہ اگر تو اللہ کی مخلوق نہ ہوتی تو میں تجھے جان سے مار دیتا. حضور نے بھی اس سے نفرت کی. تو ہم اسے اپنے گھروں سے نکالیں. یہ بھی شیطان کی ایک قسم ہے جو ہم اپنے گھروں کے اندر پالتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر رحمت نہیں, برکت نہیں. تو ہم نے خود شیطانی چیز گھر کے اندر پال رکھی ہوتی ہے. تو اس طرح انسان کا وجود بنا, پھر اس کو اللہ نے چھوڑ کے رکھا. پھر اس مٹی کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے امر کو ڈالا جسے ہم روح کہتے ہیں. اگر وہ اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان مٹی ہی ہے, اور اس کی کوئی حیثیت نہیں. جیسے ہمارے ہاتھوں پہ مٹی لگ جاتی ہے تو ہم اس کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں. جسم کے اوپر, کپڑوں کے اوپر مٹی لگ جائے تو فوراً کپڑوں کو اتارتے ہیں کہ کپڑے گندے ہو گئے, کپڑوں کو دھوتے ہیں, جسم کو دھوتے ہیں, نہاتے ہیں. ایسے ہی جب انسان کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو یہ مثل مٹی کے ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بلکہ آپ دیکھیں گی اتنا تک ہو جاتا ہے ہماری عورتوں کے اندر, تو جس کمرے کے اندر لاش پڑی ہوئی ہوتی ہے, اگر رات گزارنی ہو کہ رات کو کوئی فوت ہوئی عورت اور صبح کو دفنانا ہے تو کوئی عورت اس کمرے کے اندر سونے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی. ماں اپنی بیٹی کے ساتھ اسی کمرے میں سونے کے لیے تیار نہیں ہوتی. ہاں, انہیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے, اس مٹی سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ہم ایک مردے سے ڈرتے ہیں. ہے کوئی جو نہلانے کے لیے تیار ہو؟ عورتیں ڈھونڈی جاتی ہیں کہ کون نہلائے اس عورت کو. کوئی مرد کو نہلانے کے لیے مرد ڈھونڈے جاتے ہیں, کوئی نہلانے والا ملے گی جو ہمارے مردے کو نہلائے. یہ مٹی بن چکا ہے. پھر اسے جب نہلا بھی دیا جاتا ہے تو اب بھی یہ ایسے ہی نہیں مرد عورت پھر رہے ہوتا. اگر عورتوں کو عورتوں نے نہلایا تو یہ عورتیں دوبارہ بعد میں نہاتی ہیں, غسل کرتی ہیں, اپنے کپڑے تبدیل کرتی ہیں. یہ مرد, اگر مرد کو غسل دیتے ہیں مردے کو تو مرد بعد میں کپڑے بھی تبدیل کرتے ہیں اور نہاتے بھی ہیں. تو یہ میری بہنوں اور بھائیوں انسان کی قیمت ہے. یہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی ہی ہے جو یہ چل رہا ہے, پھر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, سوچ رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, اکڑتا ہے, اچھلتا ہے.
یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ کا ایک چھوٹا سا امر اور حکم روح ہے، بس ساری اس کی بدولت ہے۔ آج اس انسان کے اندر سے اللہ اپنے امر کو کھینچ لیں تو ماں ماں نہ رہے، بیٹیاں بھی کہیں تو اماں کو اٹھا کے دفنا دو، باپ باپ نہ رہے، بیٹے بھی کہیں کہ ہمارے ابے کو جلدی سے لے جاؤ، بیوی بھی کہے کہ میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ تو مر گیا، میں تو اس کمرے میں بھی جاتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے۔ ہم نے تو اتنا تک دیکھا کہ بعض لوگ تو جو جسم پہ مردے کے کپڑے ہوتے ہیں ان کپڑوں کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہتے، جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی کسی غریب کو، فقیر کو دے دیتے ہیں، ان کپڑوں کو بھی نہیں دیکھنا گوارا کرتے۔ یہ انسان ہے، یہ انسان ہے۔ کیا ہماری حیثیت، کیا ہماری طاقت، کیا ہمارا نشہ، کیا ہماری اڑانے، کیا ہمارا گھر، کیا ہمارے کپڑے، سب خاک ہو جاتے ہیں، سب خاک ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے، کسی چیز کی کوئی طاقت، کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں رہتی۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم